العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما يتقى من شوم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عورتوں کی نحوست سے بچنے کا بیان. ما یتقی من شوم المرأة، شوم نحوست کو کہتے ہیں. عورت کی نحوست سے بچا جاوے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے لیے دشمن ہیں. دشمن جس طرح مضر ہوتا ہے، باعث اذیت ہوتا ہے، اس سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہے، ایسی بسا اوقات تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی ایسی ہی ثابت ہوتی ہے. اس آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شوم مرأت کا معنی اخذ کیا ہے. باب کا مقصد ہے کہ عورتوں میں بعض صفات نحوست کی بھی ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہر عورت میں ہوتی ہی ہے. مثلاً عورت کبھی کبھار زبان دراز نکل جاتی ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنا، شور کرنا، جیسا کہ ایک حدیث میں کہا زندگی بھر ان کے ساتھ اچھا کرو، کبھی ایک مرتبہ بھی ان کی طبیعت کے خلاف اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ تمہارا سارا کچا چٹھا سب سامنے کر دیتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی اس قسم کی نحوست سے بچا جاوے. حدیث دیکھ لیں اور اس مسئلے پر اطمینان سے پھر غور بھی کر لیں. بہی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشوم فی المرأة والدار والفرس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست اور بے برکتی اگر ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتی. دوسری روایت دیکھیے. بہی قال حدثنا محمد بن منہال قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا عمر بن محمد الاسقلانی عن ابیہ عن ابن عمر قال ذکروا الشوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس. یہ بھی پچھلی حدیث ہی کی طرح ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء.
یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان چاروں حدیثوں میں مضمون ایک ہی وارد ہے کہ اگر نحوست ہوتی کہیں تو ان 3 جگہوں پر ہوتی: مکان میں، عورت میں اور گھوڑے میں. حدیث کے مفہوم کو سن کر ایک اشکال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک دوسری صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، نحوستیں نہیں ہیں، بدفعلی نہیں ہے. پھر ان 3 چیزوں میں بدفعلی کی بات، بدشگونی کی بات کیوں کہی گئی؟ لا عدوہ ولا طیرہ کے خلاف ہے، گویا دونوں حدیثوں میں تعارض ہے. اس کا کئی اعتبار سے، کئی طرح سے شارحین نے جواب دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کردہ یہ حدیثیں جو ابھی بخاری شریف میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان کو ان کے ظاہری معنی پر رکھا، یعنی کہا کہ شوم کا معنی نحوست ہی کے ہیں، اور وہ جو حدیث میں کہا گیا لا عدوہ ولا طیرۃ فی الاسلام، اس سے یہ 3 چیزیں مستثنی، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے. بعض حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث 3 چیزوں میں نحوست کے اوپر مشتمل ہے، الشوم فی المرأۃ والدار والفرس، یہ حدیث منسوخ ہو گئی. قرآن مجید کی آیت ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، اس آیت نے بتایا کہ تم کو اب جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، حالات آتے ہیں، وہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے، کسی کی نحوست کا اثر نہیں ہے. یہ تو گویا اس آیت سے یہ الشوم فی المرأہ والی روایت منسوخ ہو گئی. تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ ان کان کا لفظ آیا ہے، ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأۃ والفرس، کہ اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو پھر ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی، مگر نحوست چیزوں میں ہے ہی نہیں، ساری تقدیریں بن چکی ہیں. کسی کی نحوست سے کوئی چیز نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں بھی نہیں. لیکن آپ کو ابھی بھی ایک سوال ذہن میں ابھر رہا ہے کہ آخر ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ عورتیں اگر سن رہی ہوں گی یا پڑھیں گی اس حدیث کو تو ان کو یہ خیال ہوگا کہ آخر ہمارا تذکرہ کیوں آ گیا، کہ نحوست اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، گویا ان میں نحوست کا امکان تھا. بات اصلی یہ ہے کہ یعنی چوتھا جواب اس کو بنا لیجئے کہ شوم کا لفظ اور نحوست کا لفظ کبھی تو نحوست بمعنی نحوست ہے اور کبھی نحوست بمعنی عدم موافقت ہے، مزاج کا نہ ملنا، اس کو کہتے ہیں عدم موافقت. تو کہا کہ اگر یہاں پر جو شوم ہے وہ نحوست کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ عدم موافقت کے معنی میں، اور مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں میں موافقت ہو نہیں پاتی. اگر نحوست دیکھی جاوے، تلاش کی جائے تو ان 3 چیزوں میں بسا اوقات موافقت نہیں ہو پاتی. ایک تو بیوی میں، دونوں کا مزاج جلدی نہیں ملتا، میاں کا بیوی کا، شوہر کا عورت کا. مکان آدمی لیتا ہے، خریدتا ہے،
پڑوسیوں کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزاج نہیں میل کھا پاتا، حالات کا شکار ہوتا ہے۔ گھوڑا اس نے خریدا، کافی رقم لگائی، مکان میں بھی، بیوی سے شادی کرنے میں بھی، گھوڑے میں بھی، مگر گھوڑا بھی مزاج کے مطابق نہیں ملا، جنگوں میں کام نہیں آتا، جہاد میں کام نہیں آتا۔ عورت ہے، زبان درازی کرتی ہے، پاک دامنی سے نہیں رہتی، پردے سے نہیں رہتی۔ مکان ہے، جب سے اس میں رہنا شروع کیا اس کی معاشی حالت، اس کی صحت تندرستی متاثر ہوتی رہی۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ باتیں عام طور پر ان 3 چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو شوم کا مطلب یہاں عدم موافقت کے ہے، شوم کا مطلب یہاں نحوست کے نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں متوجہ کیا ہے کہ عورت کی نحوست سے بچا جاوے، یعنی اس کی مزاج کی عدم موافقت سے بچا جاوے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی شادی کرتے وقت ان سب چیزوں کا، مزاج وغیرہ کا پتہ لگا لے، خاندان کا پتہ لگا لے، اس لیے کہ اوپر کا مزاج بسا اوقات نیچے تک منتقل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، عن عبداللہ ابن عمر جی۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی، اور امام طحاوی نے حضرت عائشہ سے نقل کی۔ وہ کیا ہے؟ امام طحاوی نے جو روایت حضرت عائشہ سے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ روایت سنائی اور عائشہ نے اس کو سنا تو عائشہ ناراض ہو گئی اور فرمایا ابو ہریرہ کو صحیح حدیث یاد نہیں رہی، حدیث صحیح طور پر یاد نہیں رہی۔ اللہ کے نبی ایسا بتا ہی بول ہی نہیں سکتے، بلکہ حضرت عائشہ نے تصحیح کی اور فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان 3 چیزوں میں نحوست محسوس کرتے تھے: گھر، گھوڑا اور عورت، ان 3 چیزوں میں بدشگونی کا، بدفعلی کا خیال رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو ہریرہ کی اس روایت میں یہ تصحیح فرمائی ہے۔ امام طحاوی نے اس کو نقل کیا اور اسی کو جواب 5ویں نمبر کا بنایا اور کہا کہ بات یہی صحیح، اسی طرف اپنا رجحان انہوں نے ظاہر فرمایا ہے۔ اگر اس کو منسوخ مان لیتے ہیں تو قصہ ہی ختم ہے، اس لیے کہ جاہلیت سے ایک بات آ رہی تھی، وہ بات پہلے دہرائے گی شرطیہ شکل میں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اگلا باب ہے الحرہ تحت العبد، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان في بريرة 3 سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن عاتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال لم أرى البرمة، فقيل لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية۔ عنوان کا حاصل ہے الحرہ تحت العبد، آزاد عورت غلام کی بیوی بن سکتی ہے۔
آزاد عورت غلام کی بیوی بن سکتی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان فی بریرۃ ثلاث سنن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بریرہ کی وجہ سے شریعت کے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو اسے اختیار دیا گیا، اسے اختیار دیا گیا، اور بریرہ ہی کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غلام اور لونڈی کا یعنی بادی کا ترکہ اسے ملے گا جو انہیں آزاد کرے۔ غلام اور بادی کا ترکہ الولاء لمن اعتق، غلام اور بادی کا ترکہ یعنی حق ولا اسے ملے گا جو اس کو آزاد کرے۔ نیز ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو چولہے پہ ہنڈی پک رہی تھی۔ آپ کے لیے جب دسترخوان بچھایا گیا تو اس پہ روٹی تھی اور گھر کا کوئی سالن تھا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، میں ہنڈی والا سالن نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہنڈی تو چولہے ہی پہ رہ گئی، تو فرمایا کہ اس میں گوشت ہے جو بریرہ کے لیے صدقہ آیا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، پہلے وہ 3 باتیں سمجھ لیں، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اور ترجمۃ الباب کا حدیث سے انطباق سمجھ لیں۔ فرمایا کہ حضرت بریرہ کی زندگی سے 3 اہم مسئلے ثابت ہوئے۔ پہلا مسئلہ الولاء لمن اعتق، کہ غلام کو اور بادی کو آزاد کرنے والے ہی کو ان کی وراثت دلائی جائے گی، حق ولا انہیں نصیب ہے۔ دوسرا مسئلہ بریرہ کو آزاد کیا گیا تو انہیں خیار عتق حاصل ہوا تھا، یعنی آزادی کے بعد بریرہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو اپنے شوہر مغیث کے پاس رہیں اور چاہیں تو نہ رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بریرہ کی شادی مغیث سے ہوئی تھی۔ اب جب خیار عتق ہوا تو مطلب یہ تھا کہ بریرہ آزاد ہو گئی ہیں، اب چاہیں یہ مغیث کے ساتھ رہیں اور چاہے نہ رہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ہنڈی دیکھی، اس میں گوشت تھا، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو اس میں کا گوشت نہیں دیا گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہ بریرہ کو کسی نے صدقہ دیا تھا، تو کہا وہ ان کے لیے صدقہ، لیکن اب ان کی ملکیت میں آ جانے کے بعد اب وہ صدقہ نہیں رہ گیا، وہ ہم کو اگر اب دیویں تو ہمارے لیے ہدیہ، تبدل ملک سے تبدل حکم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 مسئلے معلوم ہوئے، ایک حق ولا کا، ایک خیار عتق کا، اور ایک صدقے اور ہدیے کا یعنی تبدل ملک کا۔ 3 مسئلے یہاں معلوم ہوئے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی سمجھتے چلیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا تھا آزاد عورت غلام سے شادی کر سکتی ہے، تو یہاں جب حضرت بریرہ کو آزادی دی گئی تو آزاد ہو گئیں، ابھی نکاح ختم نہیں ہوا، ہاں اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو مغیث کے ساتھ رہ لیں اور چاہیں تو نہ رہیں، اور ایک روایت اور ایک قول کے مطابق مغیث غلام تھے تو اگر وہ ایک چاہتی تو رہ بھی سکتی تھی، ثابت ہو گیا کہ آزاد عورت غلام کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ البتہ حضرت بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت مغیث غلام تھے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے،
بعد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بریرہ کی آزادی کے وقت حضرت مغیث آزاد تھے، اور بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بریرہ کی آزادی کے وقت میں مغیث کو غلام مان کر ہی اپنا مقصد ثابت کیا ہے، اور اس صورت میں مقصد اور مطلب اور ترجمۃ الباب حدیث سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ بریرہ کو آزادی دی گئی، اور اس کے بعد بھی اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو مغیث کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اور مغیث جو ہیں وہ غلام تھے، پس الحرہ تحت العبد کا عنوان ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.